ہر ذرہ جگمگایا 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 ہر ذرہ جگمگائے دنیا اس شاہ والا کی جنوں بشر نے گایا جنوں بشر نے گایا ہے کہ نور والا ہے کہ نور والا آیا ہے ہر ذرہ جگمگایا ہے کہ نور والا آیا ہے ہر ذرہ جگمگایا ہے کہ نور والا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين وديار عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا قالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بیٹے جو سامنے کھڑے ہو نا ان کو بیٹھ جاؤ دوسرے بیٹے کو بھی بٹھا دو جو سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ ہاں ان کو بٹھا دو ادھر سامنے کھڑے نا وہ سائڈ پہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک بابا سے بلند درود پاک شان
است حسین بادشاہ است حسین شاہ. ٹھہرو، جو حسینی ہیں وہ پڑھے، جو نہیں وہ نہ پڑھے. بہت بزرگ یا جن کو نہ ہے وہ معافی ہے. یہ صرف بیٹھے رہنا ذکر کی محفل میں اور محروم رہنا پھر اس موقع پہ تو میں سمجھتا ہوں نامرادی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اس لیے فضا گونجے، پتہ چلے اصل حسینی کون ہے. شایست حسین بادشاہ، شایست حسین بادشاہ است حسین دین است، دین است حسین دین. الحسین منی وانا من الحسین دین است، دین است حسین دین پناہ است حسین دین، دین پناہ. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد واہ آقا حسین تیری عظمت پہ نثار جاؤں. سرداد نداد دست در دست یزید، آقا تیری شان پہ قربان جاؤں. فرمایا وہب بن کلبی داد، اور داد ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد. آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر کون، عثمان کون، یہ عمر کون؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آقا حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور شہدائے کربلا میں شامل ہیں. جیسے آقا حسین علی کے بیٹے، اسی طریقے سے مولا حسن علی کے بیٹے، اسی طریقے سے عباس علی کے بیٹے، ابو بکر بھی علی کے بیٹے، عمر بھی علی کے بیٹے، عثمان بھی علی کے بیٹے. تینوں کربلا میں قربان ہوئے. کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ، فرعون، نمرود نہیں رکھے گی. جب بھی رکھے گی اسماعیل نام رکھے گی، ابراہیم نام رکھے گی، فضل رسول نام رکھے گی، غلام رسول نام رکھے گی. حضور سے عقیدت کا اظہار کرے گا. جس سے عداوت ہو اس کے نام پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے. علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا لوگ کو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں. ابو بکر یہ تینوں بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا توجہ فرمانا، تینوں شہید کربلا ہیں. مگر یہ سنیوں کو اعزاز ہے، اولاد مصطفیٰ ہو تو مانے سب کو سنی، اولاد علی ہو تو سب کو مانے سنی.
محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کبھی علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام تک نہیں لیے. حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. تو عرض کرتا ہوں ابو بکر علی کے بیٹے، عمر علی کے بیٹے، عثمان علی کے بیٹے. فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، عثمان داد، عباس علمدار داد، قاسم داد، اون محمد داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، سر داد نہ داد، دست داری دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر سامعین، ناظرین حضرات، یہ سالانہ یوم امام عالی مقام کانفرنس، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن علی المرتضیٰ کی اولاد نے قربانی دے کر دین بچایا. معزز سامعین حضرات، چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت کو پاک کرنا ہے، ہر نجاست سے پاک کرنا ہے تیری اہل بیت کو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایسے پاک کروں گا. آیا کریمہ کی کچھ وضاحت کروں گا، کچھ اعتراضات، ان کا جواب، کچھ اپنے استدلال، اور اس کے بعد شہادتیں شروع ہوئیں گی. مسلمان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک کرنا ہے. کوئی کپڑا دھونے کے لیے اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس میں کوئی میل کچیل ہو. قرآن کے الفاظ سے یہ تاثر کوئی لے سکتا ہے کہ کیا اہل بیت میں نجاست تھی؟ پاک تو اس کو کیا جاتا ہے، کپڑا وہ دھونے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی میل کچیل ہو. تو لہذا کیا حضور کی اہل بیت میں کوئی نقائص تھے، کوئی نجاست تھی؟ نہیں. آئیے میں عرض کرتا ہوں، نجاست تھی نہیں. بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے، کیونکہ بشری تقاضوں سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء پہ لبادہ بشری تھا، حقیقت نور، مگر معصوم تھے، کیونکہ نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی کرتا ہی وہ ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے، اس لیے نبی کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو اس کے رب کی رضا ہوتی ہے. اس لیے نبی معصوم ہے، نبی کے ذمے گناہ نہیں. اگر جس کو کوئی ایسا عمل جو ہماری نظروں میں گناہ ہو بھی، تو وہ ہماری نظر کا قصور اور کم علمی ہے، وہ گناہ نہیں. اس کی وجہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا،
یہی ہے نا بھائی، بولو تو صحیح. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یا سستی کرنا نبی میں خاصا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو، جواب دیتے جائیے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. حضرت خضر علیہ السلام جب بیڑی میں بیٹھ کے چلے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو دریا کراس کیا تو آگے بچے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب دنیا کا کوئی مفتی اور قاضی علامہ فہمہ کوئی محقق ہے جو حضرت خضر پہ فتویٰ لگائے؟ نہ جنا ہے نہ قیامت تک کوئی جنے گا. اس کی وجہ کہ وہ کرتے ہی وہ ہیں جو اس کی رضا ہے. جس کے حکم عدولی گناہ ہے، جب وہی حکم دے کہ یہ کرو تو پھر گناہ تو نہ ہوا نا، کیونکہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتے ہی نہیں. اور بتقاضۂ بشریت غیر نبی سے لغزش ممکن ہے. اور ایک مثال اور دیتا ہوں. یا آدم اسکن انت زوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، کھاؤ جو جی چاہے. ہذہ الشجرۃ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اب حکم کیا تھا؟ نہ جاؤ. حکم کیا تھا؟ بولو نہ جاؤ. رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. حکم تھا مت قریب جاؤ، رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. کیوں؟ اور نبی وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے. سبحان اللہ کہہ لو. نبی وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ کا حکم یہ تھا مت جاؤ، رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. کیوں؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بنایا ہی زمین کے لیے گیا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے لڑ پڑے، قتل کیا. اسے یہی نہیں پتا تھا کہ قتل کے بعد کرنا کیا ہے، یہی نہیں علم تھا. چنانچہ کوا آیا، قرآن بتاتا ہے، اور اس نے بتایا کہ یوں دفن کر دے. کوے نے ایک کوے کو مارا اور پھر اس نے زمین کھودی، اس میں دفن کر دیا. پھر اس کو سمجھ آئی، یعنی انسان کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو فرمایا آدم حکم تھا نہ جاؤ، رضا تھی چلے جاؤ. کیونکہ بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے، پاسبل ہے، کوئی امپاسبل بات نہیں کہ آدمی وہ لغزش ہی نہیں ہوگی. لغزش ممکن ہے. اگر گناہ ہو جائے تو پھر اپنے رب سے معافی مانگنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا. حکم تھا مت جاؤ، رضا تھی چلے جاؤ. اس کے بعد گڑ گڑا کے میری بارگاہ میں رو، پھر میرے نبی کے توسل سے مانگ اور میں تمہیں معاف کر دوں. اور تیری اولاد کو پتہ چل جائے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے. تمرز کرنا پیا اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے لغزش کیسے ہو جائے، تو اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، تیری اولاد کی تربیت ہو جائے، تیری اولاد کی تربیت ہو جائے. اور آدم علیہ السلام 350 سال روئے. اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اپنی طرف ظلم اور خسارے کو منسوب کیا کہ میں ظالم ہوں، گھاٹے والا ہوں. جب خسارے کو منسوب 350 سال روئے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ دل میں خیال ڈالا گیا، القاء کیا گیا کہ محبوب اے آدم، جب تیرے جسم میں روح داخل ہوئی تو تو نے کیا دیکھا کہ ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام ہے، وہ ہے نام نامی اس میں گرامی محمد. تو آج اس کا واسطہ ڈالو. تو چنانچہ آدم علیہ السلام نے کہا رب العالمین تو اس نام نامی اس میں گرامی محمد کا واسطہ ہے، میری توبہ قبول کر. تو اللہ نے فرمایا آدم اگر پہلے دن اس نام کا واسطہ ڈال دیتا تو تجھے 350 سال رونا نہ پڑتا. تو عرض کر رہا تھا اب کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ وائلیشن تو ہو گئی، حکم تھا نہ جاؤ، رضا تھی چلے جاؤ، اور پھر قرآن واضح آندہ ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے لغزش دی، شیطان نے بولو شیطان نے لغزش دی اور دھوکہ کیا. کس لیے کہ شیطان نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تھی. تو حضرت آدم مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام نے اللہ کے نام کا احترام کیا، مگر وہ دھوکے باز تھا. اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی اور دل میں دشمنی تھی، محبت ظاہر کی اور آدم اللہ کے نام کا احترام کیا اور وہ درخت کے قریب چلے گئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ سجن بن کے دھوکھا دے تے بھی شیطان دا کام ہے. گلوں پھر جائے، سارے کام کر جائے کٹھے چل کے تے یہ انساناں دا کام نہیں. تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیا، توجہ فرمانا ذرا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ آدم علیہ السلام، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، تیسری وجہ بھی بیان کر دوں. آدم علیہ السلام کو اس لیے حکم تھا مت جاؤ قریب درخت کے، حکم یہ تھا اور رضا تھی چلے جاؤ. اس لیے آدم اگر تو جنت میں رہے گا تو تیرے بچے بھی ادھر ہی رہیں گے، جتھے ماں پیو رہے تیاں پترا بھی تو اتنے ہی رہنے نا. آخے تیریاں تیاں تیرے پترا سارے اتنے رہنا. آدم جے تو اتنے رہے تے سکھ جمنے تیرے چوں، یہودی جمنے تیرے چوں، عیسائی جمنے تیرے چوں، ہندو جمنے تیرے چوں، بدھ مت جمنے تیرے چوں، نمرود جمنا تیرے چوں، فرعون جمنا تیرے چوں، منافق جمنے تیرے چوں، کافر جمنے تیرے چوں، نبی دے میرے منکر جمنے تیرے چوں، میرے نبیاں دے گستاخ جمنے تیرے چوں، ابو جال جمنا تیرے چوں، ابو لاب جمنا تیرے چوں، اتبا جمنا تیرے چوں، شہبہ جمنا تیرے چوں، میرے نبی دے گستاخ جنہیں بھی ہیں سارے جمنے تیرے چوں، آل رسول دے منکر، اصحاب رسول دے منکر، ازواج رسول دے منکر، اولاد رسول دے منکر، اور شہیداں تے نبیاں ولیاں دے منکر سارے تیرے چوں جمنے نے. تے میرا یہ فیصلہ جڑا میرے پیاریاں نال منکر ہوئے میں انہوں جنت دی واہ بھی نہیں لگن دینی. حکم سی نہ جا، رضا سی لگا جائے نلائک سارے تھلے چھڈ آویں تے لے کے پھر آ جائیں. میں تے انہاں جنت دی واہ بھی نہیں لگن دینی. اسی واسطے کدی کو سانو ترائے نا اللہ قبر میں بچھو ہوں گے، جہنم میں ایسے سانپ ہیں، تشریح لائے جہنم میں سانپ ہیں تو اگر وہ پھونک مار دیں تو دنیا تباہ ہو جائے. میں کہ مولوی جی اس پھونک ادھر مارنی کیوں ہے؟ اگر وہ پھونک مار دے بھائی، یہ چشتی صاحب کو راستہ دے دے گا بیٹے، باقی ادھر ہی رہیں. تو چشتی صاحب تشریف لائیے، راستہ دے دے ذرا، راستہ دیتے جا. تشریف لائیے. یہ جناب لیٹ آن کی گل جی ساری. ادھر لے ادھر لے آؤ تشریف لیا. ماشاء اللہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब किबला चिश्ती साहब, ये आप जानते नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जिक्र जुम्मे में भी किया जाता है, उनके साहिबजादे हैं। हाँ जी, अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो। उतबा जमना तेरे चो, शैबा जमना तेरे चो, नबी दी आल असहाब अज़वाज औलाद दे मुनकर सारे जमने तेरे चो। जे तू रवे ते सारे इत्थे रहना, इस वास्ते हुक्म सी ना जाई, रजा सी चला जा, इसे बहाने नलायक थल्ले छड़ दे। कई बारी सानू तरह देना जी, ओ जहन्नम में माशा इतने सांप हैं जरीले, वो फूंक मारे तो दुनिया जलकर राख हो जाए। मैं क्या मौलवी जी उस मार नहीं क्यों हुए इधर? ते मैं क्या जे उत्थे हैं ते तेनू भाग, असां केड़ा जाना है? असां तो जन्म शादी, असां तो जाना ही नहीं। मैं कुरान पेश करना, ये मेरा तर्ज़े तकल्लम है, मैं कुरान पेश करता हूँ। कुरान अंदर फत्तकुन्नार अल्लाती, कुरान का ऐलान है, फत्तकुन्नार अल्लाती वकूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। उस अग दा बालन ना फरमान लोग, मुनकर लोग ते पत्थर ओदा बालन होणगे। उइद्दत लिल काफिरीन, ते काफरां नूं घेरन वाली होवेगी। मैं क्या ना असी किसी दे मुनकर हाँ ते ना असी काफर हाँ, ये तुहानू भाग जेड़े मुनकर हो ते या जेड़े बेईमान ने। असी ते सारे दे मनन वाले, असी ते अल्लाह नू भी मनने हाँ ते अल्लाह दे रसूल नू भी मनने हाँ। अल्लाह नू किवें मनने आ, मुख्तसर अल्फाज दे विच मैं ट्रांसलेशन कर जाना, अपना अकीदा पेश कर जाना, चूंकि वक्त दा तयन हुंदा है, उहदे विच मैं मरज़ करना कि अल्लाह दे मुतल्लक अकीदा होवे जेड़ा रसूल ने आख्या। अल्लाह नू असी उंज मनने आ जिवें रसूल ने आख्या, ते रसूल नू इंज मनने आ जिवें खुदा आख्या, ते बाकी नू इंज मनने आ जिवें खुदा ते खुदा दे रसूल ने आख्या। थोड़ा जिहा साडा कि साडा अपना अकीदा घड़िया ते है ही कोई नहीं। साडा अकीदा अपना घड़िया नहीं, साडा अकीदा होवे जेड़ा अल्लाह ने नाजल कीता है, अल्लाह दे रसूल ते नाजल होया है, मेरे नबी ने सिखाया है, सहाबा ने अपनाया है। तो अर्ज कर रहे मुसलमान भाइयों, इस वास्ते असी नबियां नू मनने आ, कुरान इत्थे भी पढ़ जाने, फिर अगे निकलिए। अल्लाह नू भी मानने आ ते अल्लाह दे रसूल नू भी। कुरान की आंदा पे अल्लाह तो बाद मिनन नबीजीना, अल्लाह दा कुरान है, मेरा अकीदा होवे जेड़ा अल्लाह दा कुरान है, मन घड़त नहीं। फरमाया मिनन नबीजीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरकत फरमाया नबियां नू मनदा होवे, सिद्दीकां नू मनदा होवे, शहीदां नू मनदा होवे ते वलियां नू मनदा होवे। कुरान पेश करना पहला नबियां नू मन्ने, सिद्दीकां नू मन्ने, शहीदां नू मन्ने ते वलियां नू भी मन्ने। सारियां नू इस मयार ते ला, इस ऐत ते ला के परख। कोई नबियां दा मुनकर, कोई सिद्दीकां दा मुनकर, कोई शहीदां दा मुनकर, वलियां दे सारे मुनकर। एक सुन्नी है जिहड़ा कुरान दे मयार ते पूरा आउंदा है पिया। फर्ज करने पे मुसलमान भाइयों गौर फरमाइयो, असी मान्या एक बात कर जब सारे सीगे जमा देवे, यकीन बोलो बोलो जमा देवे। और जमा का इतलाक तिना ते हुंदा है, तिना चो एक भी घट होवे ते अमल दरामद नहीं। जमा का इतलाक तिना, बखील भी तर्जमा करने वाला होवे ते तिना तो घट नहीं कर सकता। व सिद्दीकीन, सदीका नू मनदा होवे। मशहूर सादक भी लाइए तो सदीके अकबर एक, सदीक बाप दी सदीका बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका दो, और हजरत इमाम जाफर सादक त्रै। तिना ते ला के और मजे वाली गल है सिद्दीक असहाबे रसूल,
صدیقہ ازواج رسول، امام جعفر صادق آل رسول، تو مانا کی بن گیا کہ نبی دی آل نو بھی مندا ہوئے، اصحاب نو بھی مندا ہوئے، ازواج رسول نو بھی مندا ہوئے، اولاد رسول نو بھی مندا ہوئے، سارے نو لا کے ویکھ، کوئی آل دا منکر، کوئی اصحاب دا منکر، کوئی ازواج رسول دا منکر، کوئی اولاد رسول دا منکر، ایک اہل سنت نے جڑے سارے دے منن والے نے، سارے نو منیا، بلکہ اعلیٰ حضرت دی زبان تو میں نہیں سمجھدا کو بہتر ترجمہ ہو سکیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب وڈیریاں نو معافی، جنہوں نہ آوے انہوں معافی، جس نہیں پڑھنا معافی معافی، جنہیں اور ہی پڑھنا ہے مسیطے بیٹھے ہو بھی ہاتھ نہ چکے، وہی وجہ کہ یہ تیز ہوں جی تو دوجے کرائے تے لے آتے ہیں، تھی کرائے تے آگے بیٹھے ہو گو بھی کو کم از کم زندہ ہو تو پھر دن پھر حضور دا ذکر، دعوت اسے ہے جس کے سینے میں اللہ اور رسول اور اس کے آل صحاب اولاد ازواج کی غلامی کی تڑپ ہے، جنہیں مل کے بابا سے بلند پڑھنا ہو بندہ ہاتھ کھڑا کرو، وڈیریا نو معافی نہ آوے معافی، ایویں نہ چکیا جی میں قسم نہیں پائی، ماشاءاللہ مل کے کہہ لو تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ، تو ہے عین نور، تو ہے عین تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ، نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانہ، نور کا تیری نسل ہے بچہ بچہ، نور کا تیری بچہ، تو ہے سب گرانہ، نور کا تیری پاک میں ہے، تو ہے تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ، نور کا تیری نسل تمہیں ہے بچہ، اور نور کی سرکار سے پایا دشانہ ہو، مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا، نور کا تو ہے سب گرانہ۔ تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو اسی سارے نو مننے ہیں، بولو جی اسی کسے دے منکر نہیں، اس واسطے اساں جہنم کی لین جانا ہے، جہنم وہ جان جڑے منکر نے، اسی منکر بھی نہیں تے کافراں نو کئی آکھیا بھی سانو آ گاندھی کچھ نہیں، میں کہ تے پتر اوتھے جا کے پتہ لگے گا نا تانوں۔ ہائے ہائے
آدھے آ گاندھی کچھ نہیں، میں کہ میں بال نہ پھر تین کچھ نہ آکے تو سمجھ آئے نا. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، بہرحال فرمایا کہ پاک نہیں، میں ارادہ تے جدو اللہ ارادہ کردا ہے ہو جاندا ہے. عرض کرن دا مقصد ہے کہ آل ہوے، اصحاب ہوے، ازواج ہوے، بتقاضۂ بشریت لغزش پاسبل ہے، ممکن ہے، کوئی امپاسبل بات نہیں کہ انہاں کول غلطی ہو ہی نہیں سکتی. معصوم صرف نبی نے، آل اصحاب ازواج اولاد غلطی ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ غلطی دا امکان بتقاضۂ بشریت ہے وے، پر لوگوں گل نہیں کرنی. میں رب ہو کے آنا پیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر سمجھے نہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. آدم سے بظاہر حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، مگر ہوا کیا؟ چلے گئے. 350 سال روئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فازلہم الشیطان کے لغزش ہو گئی، اور ربنا ظلمنا پڑھتے رہے 350 سال. جب اللہ نے معاف کر دیا، اب کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کر کے آدم پہ تنقید کرے تو مسلمان رہ سکتا؟ جو میں رزلٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ. آدم، میں پھر ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. آدم علیہ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے لغزش دی، آدم درخت کے قریب چلے گئے. جب 350 سال روئے تو حضور کے توسل سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا. اب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت آدم کی اس لغزش کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پہ تنقید کرے تو وہ مسلمان، زور سے کہہ دے وہ مسلمان، جس کے سینے میں ایمان ہے بلند آواز سے کہے وہ مسلمان. غلطی بظاہر فاض اللہم الشیطان الفاظ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی فاض اللہم الشیطان کہ اس جملے کو سامنے رکھ کے غلطی کہے اور غلطی کے بعد تنقید کرے. دیکھو جی ان کو روکا گیا مگر انہوں نے کیا، ان کو روکا گیا مگر پھر کیا. لہذا تنقید کرے گا تو مسلمان رہ سکتا؟ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف، تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ میں مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر ابھی ہوئی نہیں، فرمایا بتقاضۂ بشریت اہل بیت سے لغزش ممکن ہے، مگر میں آج ہی معاف کر رہا ہوں کہ میں پاک کر دیا ہے. تو جیسے آدم پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اہل بیت پہ تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. میں اکڑ دکڑ پمبا پو والی گل نہیں کی تھی، قرآن سے مثال دی ہے، قرآن کی بات کی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ خبردار، میرے نبی کی آل صحاب ازواج اولاد یعنی میرے نبی کی اہل بیت پہ کوئی تنقید کرے، بتقاضۂ بشریت کو لغزش ہو بھی جائے اس پہ تنقید، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معافی پاک کر دیا ہے، اور ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو جیسے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد تنقید کرنے والا مسلمان نہیں. اب اس آیہ کریمہ کے بعد حضور کی آل پہ، حضور کی اہل بیت پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. نبی دے گھر والے، نبی دے بولو نبی دے. لوگوں نے کہا اہل بیت کچھ بخیل مزاج لوگوں نے،
یا منافقین نے ترجمہ یہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ او جی نبی پاک جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی اور جناب حسن جناب حسین لے کے جس لے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ میری اہل بیت ہے، حدیث ہے، انکار حدیث کفر ہے، کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے لہذا یہ چار ہی اہل بیت ہے۔ تو ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر یہ چاروں اہل بیت ہیں، پہلے تو یہ استدلال درست نہیں کہ صرف یہ چار اہل بیت ہے۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور میرا بیٹا نہیں۔ ایک آدمی کا پلازا ہے بہت بڑا، تو ایک دکان میں دفتر بیٹھے، دفتر میں کہتے جی یہ دکان میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور دکان نہیں۔ ایک آدمی کی 100 مربع زمین ہے، وہ ایک کھیت میں بیٹھا ہے جہاں ڈیرا بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہ زمین میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور زمین نہیں۔ یہ جہالت تعصب، اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی اسی کو کنفرم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی اہل بیت ہے، تو میں پھر ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ کیا؟ بیٹی اہل بیت جناب حضور کی جناب سیدہ فاطمہ، جناب مولا کائنات اہل بیت، اور مولا حسن اور مولا حسین اہل بیت، یہی ہے نا؟ اگر یہ چار اہل بیت ہیں، کون ہے دنیا کا محقق، کون ہے دنیا کا وہ اتنا بڑا علامہ فہمہ جو میری بات کا جواب دے؟ آؤ بتاؤ، بول، کوئی قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ نبی کی آل ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی ازواج ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کے صحاب ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی اولاد ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہر کے لیے ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرمان جو والدین کے متعلق، کیا فاطمہ اس کی مستثنا ہے یا نہیں؟ کوئی مستثنا نہیں۔ فاطمہ کی جنت حضرت ختیجہ الکبریٰ کے قدموں میں، سیدھی سی بات ہے۔ سنیے، فاطمہ تجھا قرآن سے کوئی مستثنا نہیں۔ قرآن کا حکم جیسے واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، نہ آل کو معافی ہے، نہ صحاب کو معافی ہے، نہ اولاد کو معافی ہے، نہ آل کو معافی ہے، نہ امت کو معافی ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اسی طریقے جو والدین کا متعلق حکم ہے وہ سب پہ لاگو ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت، ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، اور گناہ معاف۔ کیا سیدہ اس سے مستثنا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہے، کون ماں کا لال ہے جو مجھے فتویٰ دے کہ بیٹی تو اہل بیت میں ہو اور ختیجہ الکبریٰ اہل بیت میں نہیں؟ اگر ختیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ہے تو کون سے قانون سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ کس قانون سے جناب حفصہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ نہیں، تمام ازواج رسول میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی نیویں دروں نیویں مذہبی خسرے نہیں ہے، ادھا مردہ والا حصہ ادھا جنانے والا حصہ وچلے سن لگیا پھرنا۔ اسی جی اہل بیت نو مانے، اہل بیت کو مانتے ہو تو سب کو مانو، ہم اولاد علی، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ کون ہے جڑا ام المومنین ختیجہ الکبریٰ نو اہل بیت چو کڈے؟ تے جے اہل بیت چو ختیجہ الکبریٰ نہیں نکل سکدیاں تے ازواج رسول کے لیے قانون ایک ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور میں یہ نہیں آندا پہ ادھر آواز آئی سجیو کھبیو اگیو پچھو، میں قرآن پیش کرنا پیا۔ ازواج رسول سب اہل بیت ہیں۔ آگے چلو جی، اسی اہل بیت نو مانے، میں نہ ایک تھی اہل بیت نبی دی تے مولا کائنات تے مولا حسن مولا حسین، اے اہل بیت نے۔ جی اگر اے اہل بیت نے تے کی صلہ دتا منن والیا؟ تو حضرت سیدہ زینب نو
تے کلثوم دوواں پینا نبی دیاں تیاں نو علی دیاں تیاں نو کہ جڑیاں اہل بیت ہی نہیں لیندا پیا، جڑیاں سب کچھ لٹا کے واپس مدینے گئیاں نے، کس جرم دی سزا؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اگر حضور کی آل کو اولاد علی کو مانتے ہو تو سب کو مانو، ہم اولاد رسول بھی ساری کو مانتے ہیں، اولاد علی بھی ساری مانتے ہیں، ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، صحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ جی اس ویلے کتنے سن؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ 9 ہجری کا اور ایک 10 ہجری کا واقعہ ہوا مبالہ، اور یہ 10 ہجری کو ہوا، اور 9 سے پہلے حضرت سیدہ تمام صاحبزادہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ تینوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا، ایک کا 2 ہجری کو، ایک کو 7 ہجری کو، ایک 8 ہجری کو۔ میں نے کتاب بھی لکھی ہے ماں کا لال کو جنا نہیں، اس کا جواب تحریر کرو، موترز کی کتب سے حوالے دیے ہے۔ اس لیے نبی کی بیٹیاں 4 اور سب اہل بیت ہیں، سب اہل، اور اللہ نے فرمایا گناہ معاف، جب آدم علیہ السلام فاض اللہ الشیطان، تو لہذا کی ہوئے گا سارے گناہاں دی معافی۔ تنقید کرنے والا آدم علیہ السلام تے مسلمان نہیں، ایویں پاویں ام المومنین عائشہ صدیقہ تے تنقید کرے، حضرت حفصہ تے کرے، نبی دی کسے بیوی تے تنقید کرے، نبی دی کسے اولاد تے تنقید کرے، مسلمان والو مسلمانوں ایمان والا رہ سکدا؟ ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ پھر میں عرض کرنا پہ غور فرمائیو، قرآن کی اندر کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لوگوں میں کلمہ پڑھاندا صلہ منگنا وا، میرے قربا نال پیار کرو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال مودت کرو، کسے دا نام مینشن نہیں کیتا، کسے دا نام نہیں لیا فلانا ہے میرا نہیں، جننے قریبی نے، کیڑا ماں دا لال ہے جڑا اٹھ کے آکھے میرا باپ میرا قریبی نہیں، یا ماں میری قریبی نہیں، یا بیوی میری قریبی نہیں، یا سورے میرے قریبی نہیں، یا اولاد میری قریبی نہیں، یا دوترے دوتریاں میرے قریبی نہیں، یا جوائی میرے قریبی نہیں، ہر آکھے گا میرے قریبی نہیں۔ مسلمان بھائیو ذرا لا کے ویکھ لو، نبی دے قریبی ماں پیو تے اسی مننے ہاں، نبی دی ازواج اسی مننے ہاں، نبی دے سسرال اسی مننے ہاں، نبی دی اولاد نو اسی مننے ہاں، نبی دے داماد نے تے اسی مننے ہاں، نبی دے دوترے دوتریاں نے تے اسی مننے ہاں۔ تو ہے عینین سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، سارے نو منیا، اس واسطے کوئی آل اولاد دا منکر کیا غضب ہو گیا ہے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بھول نہ بھوج پہ جد عظمت آل نبی بھول نہ گو، عظمت آل نبی بھولنا، اللہ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھولنا بھولنا جانا، بھولنا جانا، عظمت آل نبی بھولنا، دیکھنا غیر کی بات تم نیا نا لوگو، دیکھنا گئے بڑے بخیل بھووے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے، عظمت آل نبی
حالی بھی وہ نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی وہ نہیں پیدا ہوئی عظمت آلِ نبی بھول عظمت بھولنا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت بھولنا دیکھنا غیر محبت دا دعوے دار سارے اولاد چھڈے آل چھڈے اصحاب چھڈے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو نہیں یار دعوت انہوں جدے سینے چو سہنیت ہے اج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے میں تکلف نہ کرو ایویں جی نشئی بول دے اج میں تے ہاں میں نہیں مزہ بخیل نو دعوت نہیں اللہ رسول زامن دے کے جن ایک واری فضا گونجنے او بندہ والا کر وڈیرے نو عظمت آلِ نبی بھولنا عظمت آلِ نبی بھولنا عظمت آلِ نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ ایویں نہ ازواج رسول دا منکر ہو جائیں دیکھنا غیر کی بات ایویں نہ آل رسول دا منکر ہو جائیں اولاد رسول دا منکر بن جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا وا یا رسول اللہ کی الا المودۃ فی القربى میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولا ادب والی جماعت ہے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے اسی تے احترام کرنے تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پے عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے جڑا اور نہ کہہ لو جڑا سن تے ٹہ جائے شہید نہیں زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی یزید بھی چنگا میں کہ ایڈا چنگا سی پیو بنا لے سو ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا کار جو ہی رکھ لیا میں کہ ایڈا چنگا سی تو کار جو ہی رکھ لیا سو میرے نزدیک تو کافر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں یا اللہ تو تیل نکلتا ہے نہیں سونے دی کان ہے نہیں چاندی دی کان ہے نہیں تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے کیوں شور مچاتے ہو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو بس ہو گیا جی یہ بند کر دے لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے اللہ آپ کو جزائے دے اس لیے کہ شور مچے گا تقریر ہے بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ میرا بیٹا شہید ہے بولو میرا بیٹا حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نال ہی جبریل امین آ گئے
آ کے نبی نو مبارک دیتی نواسے دی، سونیا رب تینوں نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا، حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کی جہدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے؟ عرض کیتی سونے تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹی ہے اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام عالی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، بھرا نو پتہ ہے حسین شہید اور بھرا شہید ہونا ہے، بہنا میری بات کو توجہ سے سننا، بہنا نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔